ٹائٹینک جہاز جسے انسنکیبل شپ کہا جاتا تھا، یعنی ایسا بحری جہاز جو کبھی نہیں ڈوب سکتا، لیکن اپنے پہلے ہی سفر پہ لندن سے نیو یارک جاتے ہوئے ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر ڈوب گیا۔ اس سانحے نے تقریباً 1500 جانیں نگل لیں اور 2 ٹکڑے ہو کر اٹلانٹک اوشن کی تہہ میں جا گرا۔ اس کا ملبہ ڈھونڈنے میں انسان کو 75 سال لگ گئے اور اب جون 2023 میں اسی ٹائٹینک نے اپنے پاس آنے والے 5 لوگوں کی جان لے لی۔ انفوٹینمنٹ ورلڈ کے چینل پہ ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ انسان کے شوق بھی عجیب ہیں کہ تباہ شدہ ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دیکھنے کو بھی ایک تفریح سمجھا جانے لگا اور اوشن کی اس تہہ کو ایک پکنک سپاٹ سمجھ کر کروڑوں روپے خرچ کر کے دنیا کے امیر لوگ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے جانے لگے۔ اوشن گیٹ نام کی ایک کمپنی نے 2019 میں ایک آبدوز بنائی جس کا نام ٹائٹن رکھا گیا، جس میں لاکھوں ڈالرز کا ٹکٹ رکھ کے لوگوں کو سمندر کی تہہ میں ٹائٹینک کا ملبہ دکھایا جانے لگا۔ یہ آبدوز دنیا کے 5 امیر ترین لوگوں کو لے کر پانی میں گئی اور اٹلانٹک اوشن یعنی بحر اوقیانوس میں لاپتہ ہو گئی۔ یہ آبدوز یعنی سبمرسیبل پانی سے تقریباً 8 کلومیٹر گہرائی میں گئی اور پھر اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ یاد رہے کہ جو لوگ اس آبدوز میں پہلے سفر کر چکے ہیں انہوں نے اپنے تجربات شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ یہ آبدوز ایسے ہی ہے جیسے ایک منی وین جس میں آپ سیٹس اکھاڑ دیں اور آپ کو ننگے پیر اس کے فرش پر بیٹھ کر یہ سفر کرنا پڑے۔ یہ تقریباً 21 فٹ لمبی ہے۔ اس میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے بلکہ اس میں بیٹھ کے سفر کرنا پڑتا ہے۔ اس آبدوز میں 96 گھنٹے یا دوسرے الفاظ میں تقریباً 4 دنوں کی آکسیجن موجود تھی۔ امریکہ اور کینیڈا کی ریسکیو ٹیمز نے اسے بہت تلاش کیا اور بالآخر 22 جون 2023 یعنی جمعرات کی رات کو اس آبدوز کے تباہ ہونے کی خبر بریک کر دی۔ اس آبدوز میں 5 لوگ سوار تھے جن میں سے 2 کا تعلق پاکستان سے تھا۔ ایک مشہور کمپنی اینگرو کے مالکان باپ بیٹا شہزادہ داؤد اور سلیمان داؤد۔ شہزادہ داؤد اینگرو کارپوریشن کے وائس چیئرمین بھی تھے۔ یہ کیلیفورنیا میں موجود ایک ادارے کے ٹرسٹی بھی تھے جو کہ خلائی مخلوق کی تلاش کا کام کرتے تھے۔ یہ معروف کاروباری فیملی داؤد گروپ آف کمپنیز کے مالک ہیں۔ یہ خاندان ایوب دور کے 22 امیر ترین خاندانوں میں سے ایک ہے جنہوں نے پاکستان میں کئی فلاحی ادارے قائم کیے اور سوشل سروسز میں ان کا نام کافی جانا پہچانا ہے۔ اس آبدوز میں سٹاکٹن رش جو کہ اوشن گیٹ کے چیف ایگزیکٹو ہیں وہ بھی موجود تھے۔ اس آبدوز کے چوتھے مسافر کا نام ہیمش ہارڈنگ تھا جو کہ برطانیہ کے ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ ان کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل تھا جس میں ان کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ انہوں نے اوشن میں سب سے زیادہ وقت گزارا تھا۔ پال ہنری اس آبدوز کے 5ویں مسافر تھے جو کہ RMS ٹائٹینک یعنی امریکن کمپنی کے انڈر واٹر مشنز کے ڈائریکٹر تھے۔ یاد رہے کہ عام طور پر ممالک کے پاس جو آبدوز ہوتی ہے وہ میکسیمم 2 سے 3 کلومیٹر کی گہرائی تک جا سکتی ہے، جبکہ اوشن گیٹ کی یہ آبدوز تقریباً 8 کلومیٹر کی گہرائی تک جانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اسے کاربن اور ٹائٹینیم سے تیار کیا گیا اور آخر کار اس کا ملبہ ٹائٹینک جہاز کے ملبے کے پاس سے ہی مل گیا۔ اس کی تباہی کی وجہ اس کا امپلوڈ ہونا تھا، یعنی یہ خود ہی کریش ہو گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ شاید یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے میٹل سے بنائی گئی تھی جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا، کیونکہ ہر میٹل کا پانی کا پریشر برداشت کرنے کی قوت الگ ہوتی ہے۔ اس میں مسافروں کے جانے سے پہلے اس کے محفوظ ہونے کے کافی ٹیسٹ کیے گئے اور اسے بار بار ٹائٹینک کے ملبے تک بھیج کر چیک کیا گیا کہ اس کا حفاظتی نظام کتنا مضبوط ہے، لیکن افسوس کہ یہ سب کسی کام نہ آیا۔ اس سبمرسیبل کو جدید ٹیکنالوجی کے کیمراز اور نیویگیشن سسٹم سے لیس کیا گیا تھا۔ اس کو بنانے والی کمپنی نے اس کا ڈیمو دیتے ہوئے بتایا کہ اس کو آپریٹ کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ کوئی ویڈیو گیم کھیلنا۔ اس کا صرف ایک ریموٹ کنٹرول ہے جس سے اسے اپنی مرضی سے چلایا جاتا ہے۔ اس آبدوز کے اوپر اس کی نگرانی کرنے کے لیے ایک جہاز بھی موجود تھا جس سے اس کا رابطہ ٹوٹ گیا اور پھر اسے ٹریک نہیں کیا جا سکا۔ اس کے گم ہونے کے اگلے دن سے ہی کمپنی نے بتا دیا تھا کہ پورے اٹلانٹک اوشن میں اس آبدوز کی ایگزیکٹ لوکیشن ہم نہیں جان پا رہے، جس کی وجہ سے اس کی تلاش مشکل ہے۔
یہ بھی کہا گیا کہ اگر اسے ٹریک کر بھی لیا جائے تو بھی شاید اسے وقت پر نکالنا مشکل ہو، جس کی ایک بڑی وجہ اس میں موجود مسافروں کے پاس لمیٹڈ آکسیجن ہے، جبکہ دوسری وجہ یہ تھی کہ ایسی کوئی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے جس سے اس آبدوز کو اوپر اٹھایا جا سکے، کیونکہ اس میں استعمال کی گئی ٹیکنالوجی امریکن یا کینیڈین نیوی کے پاس بھی نہیں تھی۔ اسے 2019 میں تیار کیا گیا تھا، لیکن اس کے پاس ٹریولنگ لائسنس بھی نہیں تھا، کیونکہ جو جدید ٹیکنالوجی اس میں استعمال ہوئی اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا لائسنسنگ پروسیجر ابھی تک نہیں بنا۔ یہ سب سے پہلے سمندر کی تہہ میں ٹائٹینک کے ملبے کے پاس 2021 میں گئی تھی، تب ہر مسافر کو $1.5 پر سیٹ کے حساب سے ٹکٹ فروخت کی گئی، اور 2023 میں یہ تیسری بار مسافروں کو لے کر سمندر کی تہہ میں گئی اور ہر مسافر سے تقریباً $2.5 لیے گئے۔ اس کے تباہ ہونے کی وجوہات پر مختلف اینیمیشنز بنائی گئیں، جس میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا۔ مثلاً آپ کسی ٹینکر کو ایک دھماکے سے سکڑتا ہوا دیکھیں، بالکل یہی حادثہ ٹائٹن کے ساتھ پیش آیا۔ لیکن یاد رہے کہ سطح سمندر کے مقابلے میں گہرائی میں جا کر پریشر تقریباً 358 ٹائمز بڑھ جاتا ہے، جو یقیناً ہماری سوچ سے بھی زیادہ تباہ کن ہے۔ ٹائٹینک فلم جو کہ 1997 میں بنائی گئی تھی، اس حادثے کے بعد لوگوں کی دلچسپی اس فلم میں دوبارہ سے بڑھ گئی ہے، اور نیٹ فلکس نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ناظرین کے لیے ٹائٹینک فلم دوبارہ دکھانے کا آغاز کر دیا۔ اسی آبدوز کے ڈوبنے کے دنوں میں ایک اور حادثہ بھی پیش آیا، جس میں بیرون ملک جانے کی خواہش لیے 750 لوگ لیبیا سے گریس جاتے ہوئے گریس کے پاس پہنچ کر ڈوب گئے۔ اس حادثے کی وجہ جہاز میں ضرورت سے زیادہ لوگوں کو بٹھایا جانا تھا۔ اس جہاز میں صرف 300 سے 350 لوگوں کی جگہ تھی، جبکہ اس میں سوار کیے جانے والے لوگ 750 تھے، اور یہ اوور لوڈنگ کئی جانیں نکل گئی۔ اس جہاز کا نام اینڈریانا تھا، اور اس میں لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے بہتر معاشی حالات کے لالچ میں لیبیا سے میڈیٹرینین سی کے ذریعے گریس لے جایا جا رہا تھا۔ اطلاعات کے مطابق انسانوں کو اسمگل کرنے کے ذمہ دار لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اگر ہم ان دونوں حادثات کا موازنہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امیر لوگوں کی جانیں شاید دنیا کی نظر میں زیادہ قیمتی ہیں، کیونکہ 750 لوگوں کا ریسکیو آپریشن جس بے دلی سے کیا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کے 5 امیر ترین لوگوں کو ڈھونڈنے میں ملینز آف ڈالرز خرچ کر دیے گئے۔ اور اس بات کا اعتراف باراک اوباما نے بھی کیا، جنہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ 750 لوگوں کی جان بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن اس طرح سے نہیں کیا جا رہا جس طرح سے 5 لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے آپریشن کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے میڈیا کوریج اس آبدوز کو دی گئی، اس طرح کی کوریج شاید اینڈریانا کو نہیں دی گئی۔